قانونی فطرت ہے کہ ہر ادنا چیز کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر تکوینیات میں دیکھا جائے تو بہت ساری ادنا چیزیں وہ اعلیٰ کے لیے قربان ہوتی نظر آتی ہے۔ جیسے مثلا آپ زمین کے اندر کے نمکیات کو دیکھ لیں، اس کو نباتات کے لیے قربان کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نباتات کی یعنی درخت وغیرہ کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ پھر نباتات کو جو ادنا ہے اس سے جو اعلیٰ ہوتے ہیں حیوانات، اس کے لیے ان کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور پھر حیوانات سے ایک اعلیٰ چیز اور ہے اور وہ ہے انسان۔ حیوانات کو پھر انسان کے لیے قربان کیا جاتا ہے کہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کر کے ان کو کھایا جاتا ہے۔ اور پھر اس انسان سے ایک اور اعلیٰ چیز ہے، اور وہ اعلیٰ چیز اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اب یہ سارا جتنا پروسیس تھا پچھلا، یہ تو تکوینی امور سے متعلق تھا، لیکن انسان چونکہ مکلف ہے اس لیے اب یہ جو ہے نا حکم تشریعیات میں آ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم آتا ہے انسان کی طرف۔ پہلے جتنے بھی جو ہے نا چیزیں قربان کی جاتی تھی وہ ساری غیر اختیاری تھی، اور اب معاملہ اختیار میں آ جاتا ہے۔ تو رب کے دین کے لیے انسان سے یہ جتنی ساری چیزیں اس کے لیے قربان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا دین انسان سے قربانی مانگتا ہے۔ چنانچہ جو بندہ دین کے لیے جتنی بڑی قربانی دے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے قربانیاں مانگی اور انہوں نے قربانی دی۔ پھر انبیاء میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری قربانیاں مانگی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ چنانچہ یہ جو شہادت ہے، اس شہادت کے پیچھے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ جنا انسان سے اعلیٰ جو چیز ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور جو بندہ اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کے لیے قربانی دے کر گویا کہ جو مقصد ان کو دیا گیا تھا اس مقصد کے حصول میں انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ آج ہم جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام لیوا ہے، دین کے لیے ہم کتنی قربانی جو ہے نا دے رہے ہیں اور کتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ آیا ہم مال کی قربانی دے رہے ہیں، جان کی دے رہے ہیں، یا اپنی اولاد کی دے رہے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے مال کی، جان کی، اولاد کی قربانیاں دے کر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ سرخرو ہوئے۔ تو ان کی شہادت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ دین کے لیے قربان ہونے کا سبق ہے، کہ دین کے لیے قربان ہونا ہم سیکھ جائے اور دین کے لیے قربانی دینا جو ہے نا ان کے عمل سے ہمیں یہ سبق مل جائے۔